عمران خان کو سیاسی طور پہ مار عمران خان ہی سکتا ہے. تو جب یہ سینڈوچ ہوں گے، اس سینڈوچ کے اندر عمران خان صاحب بھی ہیں، وہ بھی سینڈوچ میں. پی ڈی ایم کی حکومت بھی سینڈوچ ہے، قیمہ سب کا ہی ہو جائے گا. تو کیا مزید ریفرنسز آ رہے ہیں؟ جی بالکل آ رہے ہیں، 5 6 7 آئیں گے. تو حکومت اور مقتدرہ کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری سے مقابلہ کرے. ریفرنسز کی بات ہے تو کیا مزید ریفرنسز آ رہے ہیں؟ جی بالکل آ رہے ہیں، جی بالکل آ رہے ہیں. کتنے آ رہے ہیں؟ 5 6 7 آئیں گے. 5 سے 7 ریفرنسز ججز کے خلاف مزید آ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں. یار نہیں دیکھیں سلیم صافی صاحب قبل از وقت ہے، لیکن جن چیزوں سے آپ گزرتے ہیں، سسٹم کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں. جو بلیک اینڈ وائٹ ہیں وہ چاہے فوج کے اندر ہو، عدالتوں کے اندر ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو، میڈیا کے اندر ہو، اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے، نہ کہ آپ بدنام کریں. ٹھیک ہے، اگر میں نے ایک کام کیا، میں نے ایک جرم کیا، اس کو ثابت ہو کے مجھے کلیئرٹی سے اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر میں نے نہیں کیا اور مجھ پہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، وہ بھی غلط ہے. تو ابھی تک تو جو ساری باتیں اس کے اندر لگ رہا ہے کہ مطلب صفائی ہوگی، ہر جگہ ہونی چاہیے. سو اگر آپ پرنسپلی کھڑے ہوں تو آپ پرنسپل پہ جب کھڑے ہو جائیں نا سلیم صاحب، تو آپ کو پیچھے سے بھی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ میں بھی صفائی ہوگی اور دیکھیے سلیم صافی صاحب، جدھر بھی انسان ہے نا، وہاں جہاں بہت اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں. کمزور ہوتا ہے انسان، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، کسی کوئی کمزوری، کسی کوئی کمزوری. لیکن اگر آپ آئینی قانونی پوزیشن پہ بیٹھ جائیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ہم ہوں، پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، وہ جو فاؤنڈیشنز اور ستون جن کو کہا جاتا ہے، ان کی پہ ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ان کو بڑی کلیئرٹی کلین. لیکن اچانک سے اگر آپ کہیں کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں ایک شرابی کبابی آدمی ہوں، قاتل بھی ہوں، زانی بھی ہوں، بدماش بھی ہوں، گنڈا بھی ہوں، پیسے بھی کھاتا ہوں، بندے بھی اٹھاتا ہوں، اور اچانک سے میں فرشتہ بن جاؤں، تو پھر میں پکڑا جاؤں گا. ٹھیک ہے، سو میرٹ پہ آپ فرشتے اگر ہیں تو آپ میرٹ پہ فرشتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں ہیں. ٹھیک. یہ جو پی ٹی آئی کے اندر دڑا بندی کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی واقعی جینون دڑے بندی ہے؟ دیکھیں سر صاحب، ایک بیگم صاحبہ کا گروپ ہے، ایک علیمہ صاحبہ کا ایک گروپ ہے، ایک پرانی پی ٹی آئی کا گروپ ہے، ایک وکیلوں کا گروپ ہے، ایک گنڈا پور کا گروپ ہے، ایک عمر ایوب کا گروپ ہے. اور ان گروپوں کے بیچ میں الگ الگ گروپ ہیں جو کچھ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین صاحب ہیں عمران خان صاحب، وہ جیل میں رہیں، ان کی پاپولیرٹی کے فروٹ کھاتے رہیں. اور یہ کیسے گورنمنٹ چل رہی ہے؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں سلیم صاحب، دیکھیں میرا مسئلہ یہ کہ آپ لوگ اتنے بڑے اینکرز ہیں، کئی سالوں سے ہم تو آپ کے آگے بچے ہیں، آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں نا یہ گورنمنٹ میں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ چل کیسے رہے ہیں. فیسلٹیز بھی لے رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں اندر خانے، دائیں بائیں اوپر نیچے گپ بھی لگاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بین کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ نہیں ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں کہ بین لگا دو، ہم ایک اور پی ٹی آئی بن کے ابھر آئیں گے. لیکن جب عمران خان کی ذات پہ متفق ہے سب، تو پھر تو گروپنگ کی کوئی حیثیت نہ ہو. عمران خان کی ذات کی پاپولیرٹی پہ سب متفق ہیں. ٹھیک ہے سر، پاپولیرٹی کا ہر آدمی، میں آپ کو حلفاً بتاؤں گا، شاید ضرورت پڑی تو شاید اپنے فون کو کھولنا پڑ جائے مجھے، کہ کون کون چیئرمین شپ کی دوڑ میں تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے ہمیں چیئرمین بننا ہے. ہم دیکھیں سلیم صاحب، ہم تو بہت اندر خانے اب گھس چکے ہیں اس سسٹم کے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ مورالٹی ہے، کچھ ایتھکس ہیں. جیسے میرے عمران خان صاحب کے بیچ میں جو باتیں ہوئی ہیں 14-15 سال، وہ کبھی باہر نہیں آئیں گی، وہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن جو اگر مجھے ایکسپوز کرنا پڑا کہ بھائی یہ آدمی جو بہت اچھا آدمی بتا رہا ہے اپنے آپ کو، پی ٹی آئی کا بڑا سرگرد ہے، یہ چیئرمین شپ مانگ رہا تھا، بھائی یہ ہے اس کا ثبوت، یہ دیکھ لیں. تو آج وہ جو پاپولیرٹی کے تحت واپس جانا چاہ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. کراچی سے بھی ہمارے کئی دوست ہیں، ان کو تو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ جگہوں کے اوپر میں کچھ کمیٹیوں کا چیئرمین بن گیا ہوں. ادھر تو اللہ رحم کرے، مطلب کوئی میرے بہن نہیں کر رہا، لیکن ہتھکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو جانا تو کم ہے، دور کی بات ہے. اور عمران خان صاحب بھی بیوقوف آدمی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں اس ڈگر پہ بہت مشکلات مزید آنی. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ بھی متوقع تھا یہ، لیکن میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بہت مایوسی ہوگی پی ٹی آئی کو. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت مایوسی ہونی ہے، اتنی مایوسی اور مشکلات ہونی ہے. آج بھی چیزیں مینڈ ہو سکتی ہیں، بہتری ہو سکتی ہے، سیاست کریں سب، لیکن سب انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیاست اگر آج شروع ہو جائے
تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن سیاستدانوں نے کیا, دیکھیں گورنمنٹ کا رول ابھی کیا ہے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کس طرح ماضرائی ہو عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں, ماضرائی ہو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں. ہم پیچھے بیٹھ کے ہوٹر چلا کے اپنی آڈیٹوریم میں کلاؤن شو چلاتے رہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم گھاس ہیں, ہم تو ادھر ہوں گے دوسری ہوا کے واپس سیدھے ہو جائیں گے, لیکن جو بیچ میں آئے تھے وہ پس جاتے ہیں. تو جب یہ سینڈوچ ہوں گے, اس سینڈوچ کے اندر عمران خان صاحب بھی ہیں, وہ بھی سینڈوچ میں, وہ 2-3 اداروں کے بیچ میں وہ سینڈوچ ہے, وہ بھی گئے. پی ڈی ایم کی حکومت بھی سینڈوچ ہے, گیم کھیل رہی ہے, وہ بھی گئی. قیمہ سب کا ہی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن سلیم صاحب میں آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی سے بتاتا ہوں, اللہ کرنے والی ذات ہے, کوئی بڑا بول نہ ہو, ریاست سے کوئی نہیں جیت سکتا, نہ جیتا ہے, نہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جیتا ہے, نہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے باہر ویسٹرن ورلڈ میں کوئی جیتا ہے. ریاست ہوتی ہے, اور میرے خیال سے رائٹلی سو. ریاست جو ابھی اپنا کردار ادا, ریاست تو ان اداروں اور عوام سے ہی بنتی ہے نا سر. اگر عوام کو ایکچولی دیکھیں سر, پرابلم یہ ہے کہ جو ریاستی کا اقدامات ہیں نا ابھی, وہ صرف پاکستان کے لیے ہو رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ چیف یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا مین رول کیا ہے, وہ پاکستانیوں کو نہیں. آج بھی جو مہنگائی کم ہوئی تھوڑی سی, مطلب بجٹ سے پہلے, ڈالر کٹیل ہو گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج آسمان سے باتیں کر رہی ہے, اسٹیبلائز ہوئی ہیں چیزیں, اس میں کس کا رول ہے؟ کہ گورنمنٹ نے. میں تو نہیں مانتا سر, میں تو گورنمنٹ, میں تو سسٹم کے اندر بیٹھا ہوں. اسمگلنگ کس طرح ہوگی؟ میرے باپ نے روکی ہے؟ نہیں سر. ہم تو اپنے اتنی وزارتیں خالی پڑی ہیں, بیوروکریسی چلا رہی ہے, ایک وزیر کا 3 وزارتیں, تو کیا سیٹنگ ہوگی ہے کہ سب کو بھی پتہ ہے بھائی جوس جتنا نکالو. 3 وزارتیں ایک وزیر نہیں چلا سکتا. اچھا, یہ حکومت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چلنے والی نہیں ہے, تو جب یہ حکومت گرے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے پروویژنس بہت ساری ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ابھی بھی ان کا ٹائم ہے, مطلب ان کے پاس وہی سالڈ ٹائم ہے جو پی ٹی آئی کے پاس تھا. وہ بھی مس کر گئے, یہ بھی مس کر رہے ہیں. ان میں اگر عقل ہو, اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی 3-4 چیزیں, اب آپ کی آئی پیز ہے, آئی پیز کا ریٹ ریوائیو اگر آپ کر لیں, نیگوشیٹ کر لیں کہ بھائی تم نے ڈالرز میں کما لیا, اس غریب ملک کا آئی پی پیز نے چوس لیا خون, ری نیگوشیٹ کر کے اس کو نیچے کر دیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ تو آئی ایم ایف نہیں روک رہی. ایگریکلچر پہ آئی ایم ایف چپ ہے, یہ ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, مطلب ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہوا. تیسری چیز کیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن آپ نے ہونی ہے, پرائیویٹائزیشن ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا, اس پہ بھی یہی پولیٹیکل پارٹیاں پھڈے کھڑے کر دے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ سلیم حافظ صاحب کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ٹیررزم کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ, روز شہادتیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کاؤنٹر کوئی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. جتنی رسپانسبلٹی اداروں کی ہے, اس میں عدالتیں ہیں یا اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, اس سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی ہے. وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جن کے مرہون منت کھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی, اس کے ساتھ بھی آنکھیں دکھا رہی ہے. ضرورت کیا ہے سب چیزوں کی؟ آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں نہ آئیں. پریزیڈنٹ کا اپنا ایک پروٹوکول ہے, وہ پارٹی آپ کو لے کے چل رہی ہے پیپلز پارٹی, تو آپ نے نہ جا کے کیوں یہ انریسٹ کیا؟ پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں, پھر آپ بجٹ والا ڈرامہ کرتے ہیں, کیوں سب کچھ کرنے کا؟ سلیم صاحب دیکھیں, اگر جیسے ہم سب انٹرسٹ فری ہو کے ملک کو سنبھالنے چلیں گے نا, تو عدالتیں, ادارے, جمہوری لوگ جب ساتھ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ملک ترقی کرے گا. یہ جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی باتیں ہو رہی ہے, تو کچھ سوچ جا رہا ہے اس طرح کے آپشنس پہ؟ سلیم صاحب ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں, عمران خان کو سیاسی طور پہ مار عمران خان ہی سکتا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت سیاسی طور پہ پی ڈی ایم خود گرا سکتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے اپنے خود دشمن ہیں. تو اس میں آپ کو صرف پیشنس ہے, ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹائم کے ساتھ چلیں. لیکن کسی بھی جگہ پر, جیسے میں کورٹ میں گیا تو مجھے محترم چیف جسٹس صاحب, ان کے محترم پینل نے کہا کہ ایسی نہ فیلنگ ہو کہ آئینی ادارے آپس میں کھڑے ہو گئے. یہ پرسیپشن کو ختم کرنا ہوگا, اس کو کسی جگہ پہ لانا پڑے گا, کسی کو رول پلے کرنا ہوگا, سب کو ایک قدم پیچھے بیٹھنا ہوگا, اس سے ملک آگے بڑھے گا. ماضرائی کے اندر تو بہت نقصان ہو جائے گا.